سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی مسموم کارروائیاں قوم کے حوصلے پست کرنے میں ہمیشہ ناکام رہیں گی۔ حکومت نے 20,000 انجینئرز کے لیے ایک انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جنہیں ماہانہ 40,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ پاکستان اور صومالیہ نے اپنے ارکان پارلیمنٹ اور عوام کو قریب لانے کے لیے پارلیمانی سطح پر تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 146واں یوم پیدائش کل منایا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ خطے میں پائیدار امن یقینی بنانے کی غرض سے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور فلسطین نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ خاموشی توڑے اور اسرائیلی جرائم کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں منظور کیے گئے جائز حقوق دیے جائیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے مذموم مقاصد پاکستانی قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے اور وہ اپنے عزائم میں ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بلا شبہ قوم کے تحفظ کے لیے ہمارے پولیس اہلکاروں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ روز دہشت گردی کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پولیس کانسٹیبل عدیل حسین نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر کے اسلام آباد کو ایک بڑے سانحے سے بچایا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے رواں ماہ کی 20 تاریخ کو بنوں میں دہشت گردی کے واقعے میں شہید افسروں کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر نے اس مہینے کی 19 تاریخ کو میران شاہ میں خودکش حملے کے دوران شہید ہونے والے نائک عابد کے والد سے بھی تعزیت کی۔ صدر نے شہیدوں کو ملک کے لیے ان کی خدمات و قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر نے شہداء کے خاندانوں سے ہمدردی ظاہر کی اور ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ حکومت نے 20,000 انجینئرز کے لیے ایک انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جنہیں ماہانہ 40,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ یہ بات منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے آج لاہور میں انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان کے 56ویں سالانہ عمومی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں انجینئرنگ کے شعبے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس بے روزگار انجینئرز کی بڑی تعداد موجود ہے، جنہیں اپنا کام شروع کرنے کے لیے سہولتوں کی ضرورت ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ 5 یونیورسٹیوں کے لیے 6.5 ارب روپے کے بڑے بجٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے ایک ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ انجینئرنگ کا شعبہ کسی ملک کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے اور اسے تمام ممکنہ وسائل فراہم کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے انجینئرز کی غیر معمولی کوششوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے ہی ایٹمی ریاست ہیں۔ ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ انہوں نے آج لاہور میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئینی تبدیلی کے ذریعے اتحادی حکومت بنائی گئی اور ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ریلوے کے وزیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، لیکن دونوں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کر رہی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ پاکستان اور صومالیہ نے دونوں ملکوں کے ارکان پارلیمنٹ اور عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے پارلیمانی سطح پر تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور صومالیہ کے وزیر داخلہ احمد معلم فجی کی قیادت میں صومالیہ کے ایک وفد کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پارلیمانی تعلقات کا فروغ دونوں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک اپنے ارکان پارلیمنٹ کے وفود کے دوروں سے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ پاکستان صومالیہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری نے عالمی مارکیٹ کی ضروریات اور بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم اور ہنرمند افرادی قوت کی تیاری پر توجہ دینے پر زور دیا ہے۔
انہوں نے آج کراچی میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہنرمند افراد قوت کی تیاری پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ملک و قوم کی ترقی میں یہ لوگ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت صوبے میں لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ترقیاتی سرگرمیوں میں رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 146واں یوم پیدائش کل اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ ان کے رہنما اصولوں ایمان، اتحاد اور نظم پر ہر صورت عمل کیا جائے گا۔ دن کا آغاز ملک کی خوشحالی، ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوگا۔ ملک بھر کی سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ بابائے قوم کے خیالات اور نظریات بالخصوص قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ سرکاری اور نجی ادارے قائد اعظم کے پیغام اور تصور کو اجاگر کرنے کے لیے سیمینارز، کانفرنسز، مقابلے اور مذاکرے منعقد کریں گے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری کل کرسمس منائے گی۔ اس موقع پر گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں ملک کی عام ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے فسطائی مودی حکومت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت کی جائز اور منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے مکمل جنگ شروع کر رکھی ہے۔ حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کو دبانے کے لیے 10 لاکھ سے زائد فوج کے علاوہ انتظامیہ، پارلیمنٹ، تحقیقاتی اور انٹیلیجنس اداروں اور متعصب عدلیہ کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے کی سزا دینے کے لیے قتل، وحشیانہ تشدد، جائیدادیں نظر آتش کرنے، اندھا دھند گرفتاریوں اور خواتین کی بے حرمتی جیسے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ غلام احمد گلزار نے کہا کہ دنیا بھر میں رہنے والے کشمیری اور پاکستان عالمی برادری کو ہندتوا، دہشت گردی کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات سے آگاہ کریں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنماؤں امتیاز وانی اور محمد سلطان بٹ نے اسلام آباد میں اپنے بیانات میں بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ اپنے علاقے میں مستقل قیام امن کے لیے مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ فلسطین نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ خاموشی توڑے اور اسرائیلی جرائم کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں منظور کیے گئے جائز حقوق دیے جائیں۔ صدر محمود عباس نے ایک بیان میں عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی جرائم بند کرانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں، جن میں یہودی آبادیوں کی توسیع، مزید علاقوں کی شمولیت، شناخت تبدیل کرنے کی کوششیں اور مقبوضہ بیت المقدس شہر کی حیثیت شامل ہیں۔ صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی اسرائیلی قبضے کا خاتمہ اور اپنی خود مختار فلسطینی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو، اور پناہ گزینوں کی واپسی چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایتھوپیا، کینیا اور صومالیہ کے 2 کروڑ سے زیادہ بچوں کو شدید خشک سالی کے حالات سے محفوظ کرنے کے لیے عالمی سطح پر وسائل کی فوری فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایک بیان میں یونیسیف کے ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر برائے مشرقی اور جنوبی افریقہ لیک وینڈے ویل نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی، خوراک کی کمی، جنگ اور عالمی مہنگائی کی وجہ سے خطے کے بچوں کو شدید بھوک، پیاس اور بیماریوں کے خطرات درپیش ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ موضوع ہے ہم کہیں تم سنو۔ ایک اور قومی پروگرام میں سپہر 4:05 پر ہفتہ وار پروگراموں کے سلسلے تعمیر نو کے تحت ایک خصوصی فیچر پروگرام متاثرہ تعلیمی اداروں کی بحالی نشر کیا جائے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔
پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کو دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 12، کراچی 26، پشاور 14، کوئٹہ 9، گلگت 12، مری 10، مظفر آباد 13، سری نگر 8، جموں 16، لیہ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔